الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک من دانت بہ الاسر۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے انتہائی مختصر حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کریم ہر صاحب ایمان کے دوست ہے۔ ایمان وہ وصف ہے جو مخلوق کو خالق سے آشنا فرماتا ہے، اور بحیثیت مسلمان وہ حصے نصیب ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مقصد آیات سے آگاہ بھی فرماتے ہیں اور ہمیں اس قابل کرتے ہیں کہ ہمیں بندگی بھی نصیب ہو اور بندگی میں ترقی بھی نصیب ہو۔ آج یہ جو چند گزارشات ہیں یہ خواتین کی نسبت سے ہیں، ان کے لیے ایک مختصر سا لیکچر ہے، اور آیا کریمہ جو میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے اس میں اللہ جل شانہ نے صاحب ایمان کو مخاطب فرمایا ہے۔ مکلف حصوں میں خواتین و حضرات ہر دو شامل ہیں، کل مخلوق میں جن اور انسان، یہ مخلوقات شامل ہیں۔ پھر جب ہم اس نسبت سے بات کرتے ہیں بحیثیت خواتین و حضرات، تو یقیناً یہ دونوں پہلو بھی اسی نسبت میں داخل ہوں گے کہ ہر کوئی اللہ نے اسے عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب جب ہم تعلق کی بات کرتے ہیں اور ولایت یعنی دوستی کی بات کرتے ہیں تو مخلوق کی نسبت جو دوستی ہے اس کے اصول اور ضابطے اور ہوں گے۔ مخلوق کی دوستی جو اپنے اللہ سے ہے اس کے ضابطے اور ہوں گے، اور جو مالک کی مخلوق سے دوستی ہے یعنی جو ولایت ہے اس کے پیرائے اور انداز اپنے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مخلوق محتاج ہے اور خالق بے نیاز ہے۔ محتاج سے جو رشتہ یعنی مخلوقات کا مابین جو رشتہ ہے اس میں بھی ہم بے شمار پہلو دیکھتے ہیں، لیکن مخلوق سے جو تعلق ہے اس میں بھی انسیت اور نیک نیتی یعنی خالص حصہ تب نصیب ہوتا ہے جب کسی بھی انڈیویجول کا تعلق اپنے اللہ سے ہو۔ اب اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ہر صاحب ایمان کا دوست ہے۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں لفظ ولی اللہ بہت استعمال ہوتا ہے اور تصوف کے شعبے میں استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں بڑے تقدس اور لحاظ سے اس لفظ کو دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ اب اس سے جو مقصد یا مراد یا جو سمجھ لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ جسے اللہ کا تعلق اور دوستی نصیب ہو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول اور ضابطے جو مقرر فرمائے ہیں، جو رہنمائی فرمائی ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرے۔ اب ولایت کیا ہے؟ ولایت اس کیفیت اور حال کو کہتے ہیں جسے قرآن کریم میں تقوی بیان فرمایا گیا ہے، یا جسے ہم اپنی نیٹو لینگویج میں متقی کہتے ہیں، یا جسے آپ یہاں کی لینگویج میں پیورٹی آف ہارٹ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت اور حال ہے کہ جسے ولایت بیان فرمایا گیا کہ جس میں پیورٹی ہے۔ اب پیورٹی جو ہے وہ پیور ہو نہیں سکتی جب تک نسبت اللہ کی طرف نہ ہو، اس لیے کہ ہم اپنے رشتوں میں بھی اپنے تعلقات میں بھی باہم لین دین دیکھتے ہیں کہ میں نے اگر کسی دوسرے کے لیے اچھا کام کیا ہے تو کیا بدلے میں اس نے بھی میرے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے اعمال کا بدلہ چاہتے ہوتے ہیں،
اور دنیا کے تعلقات میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ کوئی کسی کو جب ترازو میں تولتا ہے کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ عمل اچھا کیا، یہ عمل اچھا کیا، یہ عمل اچھا کیا، بدلے میں اس نے میرے ساتھ کیا کیا، تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ دنیا میں جب کوئی کسی کی نسبت ترازو لگاتا ہے تو اس کا ترازو برابر نہیں آتا۔ یہ وہ حصہ جو نور ایمان کا ہے وہ انسان کو وسعت نظری بھی عطا فرماتا ہے اور حوصلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس نے اپنی عملی زندگی میں ان اعمال کو اختیار کرنا ہوتا ہے جو عند اللہ پسندیدہ ہیں۔ اب ہمارے نزدیک بہت محنت اور بہت مجاہدہ مشقت عبادات میں کرنے والا ولی اللہ ہے۔ اللہ جل شانہ آج ابھی اس وقت جو دار اسلام میں داخل ہو رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بھی ولی اللہ ہے۔ اب ولایت کا معیار کیا ہوگا، اسے جج ہم کیسے کریں گے؟ چونکہ دنیا میں عمل جو ہے یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، اسباب یہ دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ جس نے عمل کرنا ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، اسے کوئی نہ کوئی طریقہ اور ذریعہ درکار ہے۔ اب ہم نے اپنی بھوک کے لیے، اپنے سفر کے لیے، اپنی رہائش کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے کتنی ہی پہراؤں سے ہم نے عمل جو ہے اسے اختیار کرنا ہے، اور اس عمل کے پیچھے ہمارا مقصد ہے۔ اب وہ کون سا اصول اور ضابطہ ہو جو مجھے بھی فائدہ دے لیکن کسی دوسرے کو نقصان نہ دے۔ آج دنیا میں جب ہم طاقت کے اصول کو دیکھتے ہیں تو آپ ممالک کی سطح پر دیکھ لیں، آپ افراد کی سطح پر دیکھ لیں، جب کوئی طاقتور طاقت سے اپنا فائدہ حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ تو اسے حاصل ہوتا ہے لیکن کہیں دوسری جگہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت انویسٹمنٹ ہے تو وہ کسی ایک مارکیٹ میں انویسٹ اتنی کرتا ہے کہ اس پوری مارکیٹ کو اٹھا لیتا ہے، ہائی جیک کر لیتا ہے۔ اب وہ اس مارکیٹ سے تو پرافٹ لے لے گا لیکن جو چھوٹا انویسٹر ہوگا وہ اسی مارکیٹ میں ڈوب جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس، کسی یا ملک کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنی خواہش یا مرضی کے مطابق دوسری جگہ سے اپنی ضروریات کی چیزیں لے لے گا، اسے تو فائدہ ہو جائے گا لیکن دوسرے کا نقصان ہو جائے گا۔ اسلام اس بنیادی اکائی کو مخاطب فرماتا ہے جس میں ہر انڈیویجول داخل ہوتا ہے۔ اب قوم کی بات کریں، ملک کی بات کریں، یہ افراد کے جمع ہونے پر ہی قوم بنتی ہے۔ تو جب ایک اکائی کی تربیت ہوگی اور اس کی تربیت وہ ہوگی جو تعلق مع اللہ پر ہے، اور تعلق مع اللہ وہ ہے جو قرآن بیان فرما رہا ہے، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خود بنفس نفیس آپ نے اختیار فرمایا، اپنے سامنے اپنے اصحاب کی تربیت فرمائی، خواتین و حضرات کی تربیت ہوئی اور آج ہم تک پہنچ رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ حق قیامت تک رہے گا، قیامت تک لوگوں کو پہنچے گا۔ ہاں، وہ بات یا وہ نقطہ جو ولایت کا ہے، جو تعلق مع اللہ کا ہے، جس پر میں نے بات شروع کی، اس میں محترم خواتین و حضرات ہمیں ضرورت ہے ہمیشہ اور ہمہ وقت اپنے آپ کو دیکھنے کی۔ ایسا نہ ہو کہ ہم مان رہے ہیں لیکن ہمارے اعمال اس کے خلاف ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ رہے ہیں لیکن we don't mean it، کہ ہمارے دل میں وہ چیز نہ ہو۔ تو صدق کے ساتھ جب اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوں گے تو یہی بنیاد ہے دین اسلام میں داخل ہونے کی، کہ اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو جب اور کوئی نہیں، کسی کو الہ نہیں ماننا، اپنا معبود نہیں ماننا، کسی سے میں نے اپنی ضروریات کی وابستگی کلی معانوں میں نہیں رکھنی، کہیں اور سجدہ نہیں کرنا، کہیں اور توقع نہیں رکھنی، کہیں اور جا کر میں نے پیش نہیں ہونا سوائے اللہ کے، تو پھر وہ اصول چاہیے ہوں گے جو قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دینی احکامات کو جانیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کی جہاں تلاوت کو داخل فرمایا جائے وہیں اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم، یعنی اس کی جو تفسیر ہے اس کا بھی مطالعہ جو ہے اپنے معمولات زندگی میں داخل فرمائیں۔ اور بحیثیت خاتون جب یہ تربیت آپ اپنی کریں گی
تو پھر آپ پورے گھر کی تربیت کا سبب بنیں گی، چونکہ گھر میں یقیناً چھاؤں مرد کے حوالے سے ہے، لیکن گھر کا گھر ہونا یقیناً ایک خاتون ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خاتون یا مرد یہ دونوں بنیادی اکائیاں ہیں اور بقائے انسانی کا سبب ہیں، اور دونوں لازم الملزوم ہیں۔ دونوں کا خوش ہونا معاشرے کی خوشی کا سبب ہے، دونوں میں سے کسی ایک کا ناخوش ہونا پورے معاشرے میں ناخوشی کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو جب بات ولایت کی آئے گی تو بندہ ولی اللہ ہونے میں یا خاتون کی ولایت کی بات آئے گی تو اس ولایت میں خاتون وہ اعمال جو دین اسلام کے تحت اسے حکم دیا گیا ہے، اب ایمان لایا ہے یعنی اس نے عقائد مانے، عقائد کے بعد پھر حصہ آتا ہے عمل کا۔ پھر عمل میں دو حصے ہیں، ایک عبادت کا ہے، ایک ڈے ٹو ڈے جو ہمارے ایشوز ہیں وہ معاملات ہیں۔ تو جب آپ اپنے عقائد کے بعد عبادات کو دیکھیں گے اور انہیں اختیار کریں گے تو آپ کو پیوریفائی کرتی ہیں۔ وہ پیورٹی آپ کے اعمال پر آتی ہے، آپ کا بات کریں تو آپ سچ کریں، آپ لین دین کریں تو آپ کھرا کریں، بڑوں کا لحاظ کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں، آپس میں جو لین دین اور جو لحاظ ہے، جو ایک سرٹن لائنز ہوتی ہیں ایک دوسرے کی، ان کا خیال کیا جائے۔ اور یہ وہ انداز زندگی ہے کہ جو صرف ایک مسلمان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ انداز زندگی تمام انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اپنا یہ ایٹیچیوڈ ٹوورڈز ادر رکھیں گے تو یقیناً ایک مثبت کردار معاشرے کو ملے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بندے کی ولایت ماننے میں ہے، اقتداء میں ہے، تحت میں۔ اب اسی دوستی کی جو نسبت جب آپ اللہ کریم کی طرف کریں گے تو پھر وہاں عطا کے معنوں میں آئے گی، چونکہ مخلوق عرض میں ہے، مالک کی کیفیت اور حال جو ہوتا ہے وہ عطا میں ہوتا ہے۔ جب اسی ولایت کی نسبت اللہ کی طرف سے آئے گی تو اللہ عطا فرمائیں گے۔ اب عطا فرمانے میں کیا کچھ ہے؟ کوئی ایسی شے ہمارے اپنی ذات سمیت ایسی نہیں ہے جو اللہ کریم کی پیدا کردہ نہ ہو یا جو اللہ کریم کی محتاج نہ ہو۔ اب اس میں صرف ہمارا ہونا ہی نہیں کہ نان ایگزسٹنس کو اس نے ایگزسٹنس عطا فرمائی، بلکہ ہماری زندگی کے لمحے لمحے جو ہیں انہیں ضرورت ہے کہ اللہ کریم کی عطا جاری و ساری رہے۔ اب ضروریات زندگی تو ہیں ہی ہیں، لیکن وہ اس سے جو ایمان کو تقویت عطا فرمائیں۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کریم ہدایت انہیں عطا فرماتے ہیں جو رجوع اللہ کرتے ہیں، یہدی الیہ من ینیب۔ اب رجوع اللہ ہم دیکھ لیں کہ ہمیں کتنی طلب ہے اپنے اللہ کی رضا کی، ہمیں کتنی طلب ہے کہ اس دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت کو جان لیں، ہمیں کتنی طلب ہے کہ دار دنیا کی زندگی ایمان پر ہو، ہمیں کتنی طلب ہے کہ دنیا سے جانا بحالت ایمان ہو۔ کسی کو کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر اپنا آپ سوچ لیں، اپنا آپ دیکھ لیں، جو کچھ ہم سوچتے یا جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہم اسے جج کر لیں، بڑی واضح سمجھ آ جائے گی۔ تو جب بات اللہ کے تعلق یعنی ولایت کی آئے گی تو یہ وہ تعلق ہے جو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ نبوت وہ مقام اور مرتبہ ہے جو وہ بھی ہوتا ہے اللہ عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ بہت عظیم ہستیاں اور بہت مقرب ہستیاں اور چنی گئی ہستیاں، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ اب غیر انبیاء میں جب بات آتی ہے تو ولایت کی نسبت آپ جب دیکھیں گے تو کسب کی ضرورت ہوگی، یعنی عمل کی ضرورت ہوگی۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل میں ہر دو پہلو داخل ہیں، عبادات بھی داخل ہیں اور ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے اس کی ایشو بھی داخل ہیں۔ اب مجھے بتائیں، عبادات کی بات آئے یا ڈے ٹو ڈے ایشو یا جنہیں معاملات کہتے ہیں ان کی بات ہے، کوئی ایسا کام ہے جس سے متعلق ہمیں دین اسلام رہنمائی نہ فرماتا ہو؟ کوئی ایسا کام نہیں، بلکہ سوچنے تک، دیکھنے تک، ایک ایک پہلو، یہ اب جو میں سوچنا یا دیکھنا بات کر رہا ہوں یہ اس میں آواز بھی نہیں ہے، کلام بھی نہیں ہے، لیکن اس تک کی پاکیزگی جو ہے وہ ہمیں دین اسلام سکھاتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، جب تعلق مع اللہ کی بات آئے گی
تو وہ کیفیت جو بندگی کی ہے، سمعنا و اطعنا، کہ اللہ کا حکم سنا اور اسے مانا، تو اپنی زندگیوں میں قرآن کریم کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اسے ضرور داخل فرمائیں۔ اور تفسیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج فی زمانہ ایک اور بات عام ہو گئی ہے کہ آج کی جدت سے ہم ٹرانسلیٹر جو ہے وہ اس سے ٹرانسلیشن لیتے ہیں، پھر اس ٹرانسلیشن سے خود ہی اس کا جو ہے لیمٹس ڈرا کر کے تو اس پر پھر ڈٹ جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا مطلب صرف عربی زبان کا مطلب نہیں ہوگا، قرآن کریم کی عربی کا وہ مطلب ہوگا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جس کے تحت آپ نے تربیت فرمائی، اور تب سے آج تک جو ہم تک آ رہا ہے وہ مطلب ہوگا۔ اس لیے جب آپ تفسیر دیکھیں گے تو آپ کو جو لیمٹس ہیں، ڈران لیمٹس مل جائیں گی، آپ کو آسانی ہوگی۔ دوسرا، تلاوت قرآن کریم سے برکت ہوگی اس لیے کہ کلام میں متکلم کا اثر ہوتا ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نصیب ہوا ہے، تو کیسی کیسی برکات ہوں گی صرف تلاوت سے۔ پھر جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو عبادات میں سے ایک حصہ ہے، پھر اسی میں فرمان ہے فرائض کا، پھر فرائض میں نماز سب سے بڑا حکم۔ نماز کی ادائیگی میں خیال رکھیں کہ ترجمہ آتا ہو، بندہ متوجہ اللہ ہو کر پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے۔ پھر اعمال سائل نصیب ہوں، اللہ قبول فرمائے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، تو یہ بخشش کا سبب ہے، اور قرآن کریم اسے فرماتا ہے فوز عظیم، بہت بڑی کامیابی۔ ایک حصہ قرآن کریم میں سابقون الاولون کا بھی بیان فرمایا گیا جو قرب الہی کے معنوں میں آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رضائے باری تعالیٰ کے بعد پھر اللہ کریم کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے۔ جب اس پہلو کو آپ سمجھیں گے اور دیکھیں گے تو پھر وہ حصہ جو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر صاحب ایمان کا دوست ہے، تو سمجھ آئے گی کہ دین اسلام میں جو آج داخل ہو رہا ہے ایک درجہ ولایت کا، اسے بھی نصیب ہو۔ اب اس ولایت میں اور اس تعلق مع اللہ اور اس بندگی میں جو ترقی ہے وہ ہمارے اعمال صالح اعمال کی ہے۔ اب ان صالح اعمال میں ایک حصہ کیفی بھی ہے، اور کیفی حصہ وہ ہے جسے تصوف کہتے ہیں، اور جو ذکر اذکار کی نسبت سے ایک خفی حصہ ہے، لیکن اس کی نسبت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتی ہے۔ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ حصہ ہے جو بندے کو اللہ کی رضا سے، پھر اس کے قرب کی جو مسافتیں ہیں، جو وسعتیں ہیں، ان سے نہ صرف آشنا کرتا ہے بلکہ ان کے حصول کا سبب ہوتا ہے۔ اب یہ ہر انڈیویجول کی اپنی چوائس ہے، اللہ نے اسے زندگی دی، اسے موقع دیا، اس فرصت میں اسے اللہ جل شانہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، اب یہ اس کی مرضی ہے، وہ خاتون ہے یا مرد ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اللہ کریم کی دی گئی اس فرصت کا وہ کیسے استعمال کرتا ہے۔ اب وصف ضرور چاہیے، کوالٹی ضرور چاہیے، ایمان نہ ہو تو ولایت نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ کی دوستی کے لیے جو بنیادی وصف ہے وہ صاحب ایمان ہونا ہے۔ اسی طرح جو اللہ کی رضا اور اس کے قرب کی منازل ہیں، پھر اس کے لیے وہ اوصاف چاہیے کہ زیادہ محنت اور مجاہدہ ہو، فرائض کی تکمیل کرے، اللہ کی رضا اور اس کی قرب کے لیے اور محنت اور مجاہدہ کرے۔ ہم دنیا کی زندگی میں عام روٹین کی جو ایجوکیشن، اس سے فارغ ہو کر پھر ماسٹر ڈگریز کرتے ہیں، پھر ڈاکٹریٹ کرتے ہیں، کیوں؟ کہ اس شعبے میں اور مضبوط ہوں، اور نالج ہو، اور مہارت ہو۔ اسی طرح جب بندہ صاحب ایمان ہوتا ہے اور پھر وہ اپنے فرائض پورے کرتا ہے، تکمیل جو فرائض ہے، مستحبات ہیں، آگے سنت ہے، نوافل ہیں، بندہ اور محنت کرتا جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ میرا کیسا کون سا عمل اور ہو جو میں کروں جس سے اللہ کریم کا اور قرب نصیب ہو، اللہ کی اور رضا نصیب ہو۔ دنیا میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا تو ایسا فانی جہان ہے کہ اس کی حقائق ہمیں خود بتاتے ہیں اپنے چہرے اور اپنے وجود سے، کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہمارے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے، ایک ایسی ریئلائزیشن دیتا ہے کہ وقت گزر ہے۔ اب کوئی نہ مانے نہ سمجھے، اس کی مرضی، لیکن ماننا آخر ہر ایک کو پڑے گا، اس لیے کہ اس کا اختتام ہے
مسافر ہے، اس کا سفر پورا ہوگا، کیسے نہ مانے جب سفر پورا ہوگا اور اگلے آ جائیں گے اور کہیں گے چل میاں تیرا وقت پورا ہو، وہ کیسے نہ مانے، پھر اس کا اختیار نہیں۔ تو جو اللہ کی ولایت یعنی ولی اللہ ہونا ہے، یہ کسبی ہے، اس میں خواتین و حضرات ہر دو میں سے کوئی صاحب ایمان ہو، محنت اور مجاہدہ کرے، اور دین اسلام، تاریخ اسلام میں بڑی بڑی ولیہ خواتین ہوئی ہیں اور بڑی بڑی صالح زندگی انہوں نے بسر فرمائی ہے، اور امور دینیہ میں انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہمیں بھی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، ہماری خواتین کو بھی، ہمیں بھی یہ توفیق نصیب ہو کہ دین کا جاننا، اس کا عمل اخلاص کے ساتھ، اور اللہ جل شانہ اس پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناظر ہو۔ اور جو میں نے ولایت کی یا خفی حصے کی بات کی، اس میں میں نے صدری علوم کی بات کی، شعبہ تصوف اور ذکر و اذکار کی بات کی۔ یہ وہ بڑا بنیادی حصہ ہے کہ جو نصیب ہو تو وہ تعلق نصیب ہوتا ہے ولایت کا، ایک حضور حق کی کیفیت رہتی ہے کہ اپنے اللہ کے روبرو اپنا آپ ہونا، یہ بہت بڑے عطا کی بات ہے۔ اللہ یہ کیفیت اور حال عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔